بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہوں کہ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ کے 11ویں حصے بعنوان فجار کی جنگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ Please subscribe my channel and press bell icon for watching latest video. Thanks. خانہ کعبہ میں تانبے کے 2 بت تھے، ان کے نام اصاف اور نائلہ تھے۔ طواف کرتے وقت مشرک برکت حاصل کرنے کے لیے ان کو چھوا کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ جب میں طواف کے دوران ان بتوں کے پاس سے گزرا تو میں نے بھی ان کو چھوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا ان کو ہاتھ مت لگاؤ۔ اس کے بعد ہم طواف کرتے رہے۔ میں نے سوچا ایک بار پھر بتوں کو چھونے کی کوشش کروں گا تاکہ پتہ تو چلے ان کو چھونے سے کیا ہوتا ہے اور آپ نے کس لیے مجھے روکا ہے۔ چنانچہ میں نے ان کو پھر چھو لیا۔ تب آپ نے سخت لہجے میں فرمایا، کیا میں نے تمہیں ان کو چھونے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی بت کو نہیں چھوا، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حرام چیزوں سے بھی آپ کی حفاظت فرماتے تھے۔ مشرک بتوں کے نام پر جانور قربان کرتے تھے، پھر یہ گوشت تقسیم کر دیا جاتا تھا یا پکا کر کھلا دیا جاتا تھا، لیکن آپ نے کبھی بھی ایسا گوشت نہ کھایا۔ خود آپ نے ایک بار ارشاد فرمایا، میں نے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں چکھی جو بتوں کے نام پر ذبح کی گئی ہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا فرما دی۔ اسی طرح آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے بچپن میں کبھی بت پرستی کی؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں۔ آپ سے پھر پوچھا گیا آپ نے کبھی شراب پی؟ جواب میں ارشاد فرمایا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بھی اس زمانے میں کچھ لوگ تھے جو بتوں کے نام ذبح کیا گیا گوشت نہیں کھاتے تھے اور شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ بچپن میں آپ نے بکریاں بھی چرائیں۔ آپ مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے، معاوضے کے طور پر آپ کو ایک سکہ دیا جاتا تھا۔ آپ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے ان سب نے بکریاں چرانے کا کام کیا۔ میں مکہ والوں کی بکریاں قراریت کے بدلے چرایا کرتا تھا۔ مکہ والوں کی بکریوں کے ساتھ آپ اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کی بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ پیغمبروں نے بکریاں کیوں چرائیں، اس کی وضاحت یوں بیان کی جاتی ہے، اس کام میں اللہ تعالیٰ کی زبردست حکمت ہے۔ بکری کمزور جانور ہے، لہذا جو شخص بکریاں چراتا ہے اس میں قدرتی طور پر نرمی، محبت اور انکساری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کام اور پیشے کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، مثلاً قصاب کے دل میں سختی ہوتی ہے، لوہار جفاکش ہوتا ہے، مالی نازک طبع ہوتا ہے۔ اب جو شخص بکریاں چراتا رہا، جب وہ مخلوق کی تربیت کا کام شروع کرے گا تو اس کی طبیعت میں سے گرمی اور سختی نکل چکی ہوتی ہے۔ مخلوق کی تربیت کے لیے وہ بہت نرم مزاج ہو چکا ہوتا ہے اور تبلیغ کے کام میں نرم مزاجی کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ عربوں میں ایک شخص بدر بن معشر غفاری تھا، یہ عکاظ کے میلے میں بیٹھا کرتا تھا، لوگوں کے سامنے اپنی بہادری کے قصے سنایا کرتا تھا، اپنی بڑائیاں بیان کرتا تھا۔ ایک دن اس نے پیر پھیلا کر اور گردن اکڑا کر کہا، میں عربوں میں سے سب سے زیادہ عزت دار ہوں، اور اگر کوئی خیال کرتا ہے کہ وہ زیادہ عزت والا ہے تو تلوار کے زور پر یہ بات ثابت کر کے دکھائے۔ اس کے بڑے بول سن کر
ایک شخص کو غصہ آ گیا، وہ اچانک اس پر جھپٹا اور اس کے گھٹنے پر تلوار ماری، اس کا گھٹنا کٹ گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گھٹنا صرف زخمی ہوا تھا۔ اس پر دونوں کے قبیلے آپس میں لڑ پڑے، ان میں جنگ شروع ہو گئی۔ اس لڑائی کو فجار کی پہلی لڑائی کہا جاتا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال تھی۔ فجار کی ایک اور لڑائی بنو عامر کی ایک عورت کی وجہ سے ہوئی۔ اس میں بنو عامر بنو کنانہ سے لڑے، کیونکہ بنو کنانہ کے ایک نوجوان نے بنو عامر کے قبیلے کی کسی عورت کو چھیڑا تھا۔ فجار کی تیسری لڑائی بھی بنو عامر اور بنو کنانہ کے درمیان ہوئی۔ یہ لڑائی قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں ہوئی۔ فجار کی ان تینوں لڑائیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حصہ نہیں لیا، البتہ فجار کی چوتھی لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی تھی۔ عربوں کے ہاں 4 مہینے ایسے تھے کہ ان میں کسی کا خون بہانا جائز نہیں تھا۔ مہینے محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحج تھی۔ یہ لڑائیاں چونکہ حرمت کے ان مہینوں میں ہوئیں، اس لیے ان کا نام فجار کی لڑائیاں رکھا گیا۔ فجار کا معنی گناہ، یعنی لڑائیاں ان کا گناہ تھا۔ چوتھی لڑائی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا، اس کا نام فجار براز ہے۔ یہ لڑائی اس طرح شروع ہوئی، قبیلہ بنو کنانہ کے براز نامی ایک شخص نے ایک آدمی عروہ کو قتل کر دیا۔ عروہ کا تعلق قبیلہ حوازن سے تھا۔ یہ واقعہ حرمت والے مہینے میں پیش آیا۔ براز اور عروہ کے خاندان کے لوگ یعنی بنو کنانہ اور حوازن اس وقت عکاظ کے میلے میں تھے۔ وہیں کسی نے بنو کنانہ کو یہ خبر پہنچا دی کہ براز نے عروہ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر بنو کنانہ کے لوگ پریشان ہوئے کہ کہیں میلے میں حوازن کے لوگ ان پر حملہ نہ کر دیں، اس طرح بات بہت بڑھ جائے گی۔ چنانچہ وہ لوگ مکہ کی طرف بھاگ نکلے۔ حوازن کو اس وقت تک خبر نہیں ہوئی تھی۔ انہیں کچھ دن یا کچھ وقت گزرنے پر خبر ہوئی۔ یہ بنو کنانہ پر چڑھ دوڑے، لیکن بنو کنانہ حرم میں پناہ لے چکے تھے۔ عربوں میں حرم کے اندر خون بہانا حرام تھا، اس لیے حوازن رک گئے۔ اس دن لڑائی نہ ہو سکی، لیکن دوسرے دن بنو کنانہ کے لوگ خود ہی مقابلے کے لیے باہر نکل آئے۔ ان کی مدد کرنے کے لیے قبیلہ قریش بھی میدان میں نکل آیا۔ اس طرح فجار کی جنگ شروع ہو گئی۔ یہ جنگ 4 یا 6 دن تک جاری رہی۔ اب چونکہ قریش بھی اس جنگ میں شریک تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا آپ کو بھی ساتھ لے گئے، مگر آپ نے جنگ کے سب دنوں میں لڑائی میں حصہ نہیں لیا۔ البتہ جس دن آپ میدان جنگ میں پہنچ جاتے تو بنی کنانہ کو فتح ہونے لگتی، اور جب آپ میدان نہ پہنچتے تو انہیں شکست ہونے لگتی۔ آپ نے اس جنگ میں صرف اتنا حصہ لیا کہ اپنے چاچاؤں کو تیر پکڑاتے رہے اور بس۔ 6 دن کی جنگ کے بعد بھی کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ آخر دونوں گروہوں میں صلح ہو گئی، لیکن یہ کافی خون خرابے کے بعد ہوئی تھی۔ اس جنگ کے فوراً بعد حلف فضول کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ قبیلہ زبید کا ایک شخص اپنا کچھ مال لے کر مکہ آیا۔ اس سے یہ مال عاص بن وائل نے خرید لیا۔ یہ عاص بن وائل مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا، اس کی بہت عزت تھی۔ اس نے مال تو لے لیا لیکن قیمت ادا نہ کی۔ زبیدی اس سے اپنی رقم کا مطالبہ کرتا رہا، لیکن عاص بن وائل نے رقم ادا نہ کی۔ ہمجے زبیدی شخص اپنی فریاد لے کر مختلف قبیلوں کے پاس گیا، ان سب کو بتایا کہ عاص بن وائل نے اس پر ظلم کیا ہے، لہذا اس کی رقم دلوائی جائے۔ اب چونکہ عاص مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا، اس لیے ان سب لوگوں نے عاص کے خلاف اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، الٹا اسے ڈانٹ ڈپٹ کر واپس بھیج دیا۔ جب زبیدی نے ان لوگوں کی یہ حالت دیکھی تو دوسرے دن صبح سویرے وہ ابو قیس نامی پہاڑی پر چڑھ گیا۔ قریش بھی اپنے گھروں میں ہی تھے۔ اوپر چڑھ کر اس نے بلند آواز سے چند شعر پڑھے، جن کا خلاصہ یہ ہے: اے فہد کی اولاد، ایک مظلوم کی مدد کرو،
जो अपने वतन से दूर है और इसकी तमाम पूंजी इस वक्त मक्का के अंदर ही है। इस ज़ुबैदी शख्स की ये फरियाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने सुन ली। इन पर बहुत असर हुआ। उन्होंने अब्दुल्ला बिन जदान को साथ लिया और इस आदमी की मदद के लिए उठ खड़े हुए। फिर इनके साथ बनु हाशिम, बनु ज़हरा और बनु असद के लोग भी शामिल हो गए। ये सब अब्दुल्ला बिन जदान के घर जमा हुए। यहाँ इन सब को खाना खिलाया गया। इसके बाद इन सब से खुदा के नाम पर हलफ लिया गया। हलफ के अल्फाज ये थे, हम हमेशा मजलूम का साथ देते रहेंगे और इसका हक इसे दिलाते रहेंगे। इस हलफ का नाम हल्फुल फजूल रखा गया। इस अहद और हलफ के मौका पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरैश के साथ मौजूद थे।